عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحنين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، کل کی مجلس و محفل کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ واقعات ذکر کیے تھے اور ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو سرزمین مصر کے اندر جو واقعات پیش آیا تھا اس کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا تو حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرما کر کے بادشاہ کو اس پر قابو پانے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ایسا ہی سیم واقعہ حضرت حاجرہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو ظلمن پکڑ لیا، لیکن حضرت حاجرہ پر وہ قابو نہ پا سکا، اپنی ہوس کی پیاس نہ بجھا سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کی طرح حضرت حاجرہ کی عصمت و عزت کو محفوظ رکھا۔ وجہ سیدھی سی یہ ہے، حضرت سارہ
الگ نبیوں کی ماں بننے والی تھیں، اس لیے اللہ نے دونوں کی عزت و وقار کو محفوظ رکھا۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اور بادشاہ ان پر قابو نہ پا سکا تو حضرت حاجرہ کو اس ظالم بادشاہ نے اپنے گھر میں ہی قید کر دیا تھا۔ اور جب حضرت سارہ کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت سارہ کی وہ کرامت دیکھی کہ جیسے ہی یہ ہاتھ اٹھاتی ہیں میرا گلا دبنے لگتا ہے، پیروں میں زلزلاہٹ آ جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ ہاتھ دعا کے لیے نیچے کرتی ہیں میں فوراً صحیح ہو جاتا ہوں۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھی اس نے تو خدمت کے لیے جو قید میں حضرت حاجرہ تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو دے دیا۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ بعد میں انہی دو حضرات یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ سے جو شہزادے کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسی آگے چل کر کے یعنی حضرت حاجرہ کے ہی پیٹ شریف سے حضرت اسماعیل، اور پھر اسی خاندان میں ہمارے آقا کی بھی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم تک جو حضور کا نسب شریف جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ تک جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا حضرات کو۔ جب یہ واقعہ ہوا مصر کے بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے۔ مصر سے آپ نکل کر کے ارض مقدس یعنی فلسطین پہنچے آپ، پھر وہیں پر حضرت ابراہیم کے حکم سے حضرت لوط چونکہ ساتھ میں تھے، دوسرا علاقہ جو غور اس علاقے کا نام ہے وہاں روانہ ہوئے، اور شہر صدوم ایک علاقہ ہے وہاں آپ نے سکونت اختیار فرمائی حضرت لوط نے۔ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ارض مقدس یعنی فلسطین میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو ساری کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ کروایا۔ جو چیزیں ظاہر تھیں، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، ساری چیزوں کا اللہ نے نظارہ کروایا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں، اور یکون من الموقنین تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اب آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس میں کھڑا کر کے زمین و آسمان کی جتنی مخلوق تھی یا اس وقت ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگی، ساری مخلوق ان کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے زمانہ اور حضرت ابراہیم کے بعد سے قیامت تک جو مخلوق آنے والی تھی، ساری مخلوق کا نظارہ اللہ نے ارض مقدس میں حضرت ابراہیم کو کروا دیا۔
اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمین و آسمان کی بادشاہت سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، وہ تمام اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھا دی، اس طرح کہ حضرت ابراہیم کو بیت المقدس کے ایک چٹان ہے وہاں پر۔ بیت المقدس آپ نے فوٹو دیکھا ہے؟ آپ فوٹو دیکھیے گا تو آپ کو دو گنبد نظر آئیں گے، یہاں ہے کہ نہیں؟ دیکھیے وہ لگا ہوا ہے، پیلے کلر کا گنبد ہے، ہمارے یہاں مسجد میں بھی لگا ہوا ہے۔ کعبہ جو بڑی اوپر تختی ہے اس کے نیچے والی تختی میں جو پیلے کلر کا گنبد ہے، یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے۔ دیکھیے یہ غلطی بھی، اس میں بھی غلطی ہے، جس نے بنایا ہوگا یہ تختی کو اس نے بیت المقدس سوچ کر کے چھاپا ہے، اور جو اصلی بیت المقدس ہے اس کی تصویر اس میں موجود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں قبہ صخرہ۔ یہ جو پیلا گنبد آپ کو دکھ رہا ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بیچ میں، یہ بیت المقدس کی تصویر نہیں ہے۔ اسی کے بازو میں آپ اگر کبھی نیٹ وغیرہ پہ دیکھیں گے تو بازو میں ایک لائٹ بلو کلر کی آپ کو ایک گنبد نظر آئے گی، وہ ہے بیت المقدس، مسجد حرام اور مسجد قدس جس کا ذکر قرآن مقدس میں آیا، وہ یہ جگہ نہیں ہے، وہ اتنے دور پر ہے جیسے یہاں سے آپ سمجھ لیجئے ہمارے امتیاز بھائی اربانی کا گھر، اتنے فاصلے پر یہ دونوں گنبد ہیں۔ تو بیت المقدس جو اصل ہے وہ ہے، یہ نہیں، یہ اس کے نیچے اصل چٹان ہے، اس گنبد کے نیچے۔ قبہ کا عربی میں معنی آتا ہے گنبد، تو اس کو کہتے ہیں قبہ صخرہ، چٹان والا گنبد۔ تو چٹان والے گنبد کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے، یہ چٹان، کہ اس چٹان پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ آپ کو اگر آپ کو توفیق ہو انسٹاگرام اور فلانے فیس بک ٹھکانے فیس بک سے اگر آپ کو توفیق ملے تو ان چیزوں کو سرچ کیا کریں، اسلامی چیزیں، بچوں کو بھی سکھایا کریں کہ یہ چیزیں دیکھا کریں موبائل میں، اپنی چیزیں دیکھا کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی اس گنبد کے نیچے ایک چٹان موجود ہے۔ اصل میں یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے نزدیک بھی مقدس ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، اور یہی آج جو جھگڑا چل رہا ہے نا وہ جھگڑا بھی یہی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، یہودی کہتے ہیں ہماری جگہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جتنے نبی ہوئے وہ ہمارے ہوئے، بھئی حضور یا حضرت آدم سے لے کر آقا کریم کی ذات تک ہر نبی پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہر نبی پر ایمان رکھنا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے ماننے والے، صرف ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور جو 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو، ہر نبی کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ، اس کی تمام شانوں کے ساتھ اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں، ان تمام شانوں کے ساتھ ان نبیوں کو ماننے والے کو مسلمان کہا۔ تو یہاں جو چٹان ہے قبہ صخرہ میں، یہودیوں کے لیے اس لیے پاک جگہ ہے، وہ مقدس جگہ ہے چونکہ حضرت سلیمان نے اسی چٹان پر بیٹھ کر کے حکومت فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق یہی وہ چٹان ہے جہاں سے حضور ہمارے معراج شریف کے لیے تشریف لے کر آئے۔ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا گیا، صخرہ، چٹان جس کو کہتے ہیں، اور کھڑا کیا گیا۔ کھڑا کر کے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آسمان کی طرف دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، ساری مخلوق آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اور جب نیچے آپ، اللہ نے فرمایا پھر ابراہیم نیچے دیکھو،
آپ نے نیچے دیکھا تو اسی جگہ پر کھڑا کر کے حضرت ابراہیم کو زمین کی ساری چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے، اس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی معراج۔ آپ سمجھے؟ نبی کو الگ الگ معراج ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کو یہ معراج کروائی گئی کہ اس جو فوٹو دکھ رہا ہے آپ کو، یہاں ایک چٹان ہے، اس چٹان پر کھڑا کر کے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے کر دی۔ یہ ان کی نگاہ کا کمال ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ارض مقدس فلسطین میں ایک چٹان پر کھڑا کر کے اللہ نے آسمان کیا، جنت کیا، ساتوں آسمان کیا، سدرۃ المنتہا کیا، عرش و کرسی کیا، ساری چیزوں کا نظارہ کروایا۔ یہ بڑی شان، اور زمین کے ساری چیزوں کا نظارہ کروایا۔ لیکن اس سے اگلی شان بھی تو کسی کی ہے نا، اس سے اگلی شان یہ ہے کہ جگہ پر کھڑا نہیں کیا، 70,000 نوری فرشتوں کو پروٹوکول کے ساتھ بھیجا کہ بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معراج یہ کہ چٹان پر کھڑا کر کے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا نظارہ کروایا جا رہا ہے، اور میرے آقا کی معراج کا عالم یہ ہے کہ جناب جبریل کو بھیجا جا رہا ہے خادم بنا کر کے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ آپ کو عرش پر بلاتا ہے۔ جناب جبریل خادم ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں، اور جب گئے ہیں تو صرف یہ ساتوں آسمان یا ساتوں زمین یا عرش یا کرسی یا سدرۃ المنتہا نہیں، بلکہ وہاں تک اللہ نے بلایا جہاں کا لفظ بھی نہیں ہے، جناب جبریل امین کی رسائی تک نہیں ہے، جہاں جناب جبریل سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جہاں تک جانے کے لیے، رسول اللہ وہاں تک صرف کھڑے ہو کر کے نہیں، خواب میں نہیں، اپنے پورے جسم و جسمانیت کے ساتھ فزیکلی طور پر تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ اور کہاں تک گئے یہ رسول اللہ جانتے ہیں یا رسول اللہ کا اللہ جانتا ہے؟ نہ مجھے پتا، نہ ہمیں پتا، نہ ہی وہاں کو پتا، نہ کسی کو پتا، نہ ڈائریکشن کو پتا۔ جو سمتیں ہیں نا، جو ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کو بھی نہیں پتا حضور کہاں تک گئے۔ یہ حضور کی معراج ہے۔ تو حضرات گرامی، جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اس ارض مقدس پر پہنچے تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، جو دین حق کی دعوت دینے والا ہو، تیری عبادت کرنے پر میرا مددگار ہو، اور اگر پردیس میں ہوں مجھے تو ان سے انسیت حاصل ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو دعا کرنی چاہیے اولاد کی نہیں، نیک اولاد کی دعا۔ اگر اولاد نہ ہو تو صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اے اللہ نیک اولاد عطا، جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی اور اس بیوی سے ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ معنی یہ کہ جو بعد میں ہماری نسلیں آئیں، اے اللہ ہمیں تو متقی بنا، ہماری نسلوں کو بھی متقی بنا۔ تو یہ دعا قرآن میں ہمیں تعلیم دی گئی۔
ان دعاؤں کو کریں گے تو اللہ اولاد عطا فرمائے اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد بد سے بہتر ہے بے اولاد ہے۔ ایسی اولاد سے کیا فائدہ جو اسی دنیا میں ماں باپ کو جہنم دکھا دے۔ اس لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ اولاد دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نور ہو آنکھوں کا، نیک اور صالح اولاد، اور پھر جب اولاد دے دے اللہ تو پھر اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی میرے اور آپ کے اوپر۔ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اولاد اپنے آپ کیسے بگڑ گئی۔ 20 سال کا بچہ ہو گیا، اگر ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے، تو یہ بار کی تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ خواب میں سویا اور صبح اٹھ کر کے ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، نہیں، بیہائنڈ دا سین بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پیچھے بہت لمبی کہانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کئی مرتبہ ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ جب آپ پرورش کیا کریں، تربیت کیا کریں، تو دھیان رکھا کریں اس بات کا کہ جس کو ہم پال رہے ہیں وہ بڑا ہو کر کے ہماری اولاد ہی رہے۔ یہ کوشش مت کیا کریں کہ آستین میں سانپ نہیں پالا، یہ مت سوچا کریں کہ آستین میں سانپ پالا۔ تربیت جیسی ہوگی اس کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات دھیان رکھیے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا آپ نے کیا ہوگا اولاد آپ کے ساتھ ویسا کرے گی۔ یہ بات ایک دم بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل 100% صحیح ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے وفادار ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی۔ آپ اگر ماں باپ کے فرما بردار تو اولاد بھی فرما بردار، اور اگر آپ نے ماں باپ کو دھکے دیے ہیں تو پھر آپ کیا سوچتے ہو کہ ماں باپ آپ کے آگے کھڑی ہوئی؟ نہ بھائی نہ، دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، اللہ دکھا دیتا ہے یہی سارے معاملات۔ ہم نے کئی معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑ جاتی ہے اولاد، اور محنت سے بگاڑا جاتا ہے اولاد کو آج کے زمانے میں محنت کر کے بگاڑا جاتا ہے، اور اولاد تھوڑی بگڑتی ہے، اولاد کو بگاڑا جاتا ہے، محنت کر کر کے بگاڑا جاتا ہے۔ موبائل فلانا ٹھکانا یہ وہ، آپ دیکھ لیجیے، کبھی کبھی نکل کے جائیے باہر رات کو 2-2 ڈھائی 3-3 بجے کبھی ہم آتے ہیں باہر سے، تو ذرا ذرا سے پلے بچے، پلے بھر بچے، ذرا سے بچے آٹو پر بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہوتے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے ہمارے جو مسلمانوں کے، ان کے ماں باپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 2-2:30 بجے تک بیٹا گھر نہیں گیا، جاتا ہوئے گا، گھر جاتا ہوئے گا، پھر 2-2:30 بجے تو کہیں اور تھوڑی جاتا ہوئے گا، سوتا ہوئے گا کہیں اور نہ کرے، تو کچھ کار کر کے ماں باپ آ جاتا ہے، میرا بیٹا باہر تھا، محنت کر کے آیا، رات کے 2:30 بجے کیا محنت کر رہا تھا؟ تو صحیح کی بات ہے۔ تو اس لیے اولاد کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ آج کہاں کب کس طرح پر ہو جاتے ہیں بچے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہاں کیا معاملات کر رہے ہیں، پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر کیا صرف افسوس رہ جاتا ہے کہ کاش ٹائم پر صحیح معاملہ کر لیا ہوتا، کاش دیکھ لیا ہوتا، پھر کاش ہی کاش رہ جاتا ہے، بس پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کے ٹائم میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تربیت تو ہر زمانے میں ضروری ہے بچوں کی، لیکن آج جو حالات ہیں تو وہ موبائلوں میں تو اتنا بگاڑا ہے بچوں کو جس کی کوئی حد نہیں، نہ ماں باپ کا کوئی ادب رہا، نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ کسی کا کوئی کون کھڑا ہے کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں، موبائل میں ہے، آپ دیکھ لیجیے جی، باپ کھڑا ہو سامنے پتہ ہی نہیں لگ پاتا ہے کہ پپا کھڑا ہے، ہمارا باپ کھڑا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں تو بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، باپ پیدا ہوتے ہیں آج کے ٹائم۔ بہت سیدھی بات ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اولاد کو، اسی بگڑ جاتی ہے۔ تو اللہ ایسی اولاد عطا نہیں کرنا جو بگڑ جائے، جو بڑھاپے میں جا کر کے سہارا نہیں بن سکے، ایسی اولاد کو پال کر کے فائدہ کیا۔ تو اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت جناب ابراہیم نے دعا کیا مانگی ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر اللہ اولاد عطا فرما دے تو پھر اس کی تربیت کا انتظام بھی ویسا کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا ابراہیم
علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ کی طرف سے ایک بہترین اور بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ حضرات گرامی وقار، آیت مبارکہ کے اندر در حقیقت 3 بشارتیں، ایک تو یہ کہ جو ان کے یہاں بیٹا، جو ان کے یہاں اولاد ہوگی وہ ہوگی کیسی، لڑکا پیدا ہوگا، بے غلام، غلام کا لفظ ہے، غلام کا معنی لڑکا آتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بالغ ہونے کی عمر کو بھی پہنچے گا۔ غلام چھوٹے بچے کو نہیں کہتے ہیں، غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں جو بالغ ہو چکا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اولاد ہوگی وہ ہوگی کیسے، غلام حلیم، عقل مند بھی ہوگا وہ بیٹا، سمجھدار بھی ہوگا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور کیسا سمجھدار، کیسا ہوشیار، کیسا ذہین، اپنے ماں باپ کا فرما بردار جناب اسماعیل جیسے معصوم شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، چونکہ حضرت سیدتنا حاجرہ سارہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو باندھ تھی اور ان کو کوئی اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ دے دی کہ آپ یہ لیجیے، اور عرض کی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا، اور ان کے بطن پاک سے حضرت سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم کے پہلے فرزند ہیں، اور حضرت اسماعیل بعد میں حضرت سارہ کو بھی اولاد ہوئی جن کا نام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیوی حضرت سارہ کے یہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، جب حضرت حاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں رقابت کے کچھ جذبات بھی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت سارہ نے کہا کہ آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت وحی بھی آئی اللہ کی طرف سے کہ اے ابراہیم، آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ لے آئے، اور انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت بعد میں بنائی جانے والی مسجد کے اوپر کی جانب کی جگہ میں تھا جہاں آج زمزم موجود ہے، جہاں جو زمزم کا کنواں ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو رکھا۔ ان دنوں کے اندر مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ قرآن کے اندر جو سورہ ابراہیم ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر مکہ کو اس وقت کا کہا گیا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ چرند و پرند کا گزر ہوتا ہے، نہ وہاں دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کسی چیز کا کوئی قسم کی کوئی فیسلٹی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے انہیں وہاں بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا کچھ حصہ مشق رکھ دی اور منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ ان کے پیچھے گئی، عرض کی اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ نے یہ بات کئی بار دہرائی، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جا کر کے عرض کی کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ تو عرض کی جب اللہ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، تو اللہ یقیناً ہمیں ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے روانہ ہوئے، اور جب سلیہ پہاڑی جو ہے وہاں پر پہنچے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں رکھا ہوا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے، اے ہمارے رب
تاکہ وہ نماز قائم کرے. میں نے اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اس سے جو آنے والی اولاد ہو وہ نماز قائم کریں. تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں چھوڑ کر کے جب چلے گئے تو وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل باقی رہے اور وہ مثال قائم کی اللہ کی ذات پر بھروسے کی اور اللہ کی ذات پر توکل کی. حضرت حاجرہ نے کہ ایک تمام تر آنے والی قوم کے لیے حضرت حاجرہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاں کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، پہاڑوں کا ہر طرف، آج بھی پہاڑ ہے وہاں پر. آپ ذرا سوچیے ہزاروں سال پہلے عالم کیا ہوگا وہاں پر. ہزاروں سال پہلے اس وقت تو خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. آباد بنا تو دیا تھا حضرت آدم نے، لیکن حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس کے نشان مٹ چکے تھے، بالکل ختم ہو چکے تھے. خانہ کعبہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں، پرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پانی بھی نہیں. وہاں ایک عورت ذات ہے اور اپنے اکیلے بچے کو لے کر کے تنے تنہا ہے. اور کس کی بھروسے پر؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایسے عالم میں حضرت حاجرہ وہاں رہیں. بارگاہ الہی سے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور دودھ پیتے اکلوتے فرزند کو اس وادی میں چھوڑ آئیں جہاں دن میں چلچلاتی دھوپ اور رات میں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں. نہ کھانے پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا کوئی سامان، نہ وہاں کوئی خبر گیری کرنے والا ہے، نہ کوئی چلنے پھرنے والا ہے. کوئی راستہ بھی ہوتا وہاں سے گزرتا ہوا، مکہ سے راستہ بھی نہیں جاتا کہ وہاں سے کوئی راہ اور لوگ گزرتے تو شاید خبر گیری کر لیتے. کوئی ایسا نہیں. لیکن حضرت ابراہیم کے جذبے صبر و تسلیم پر قربان جائیے. کیسا اللہ نے دل عطا فرمایا تھا ایک تنے تنہا شہزادے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو ایسا عمل کر کے دکھایا اللہ کی بارگاہ میں. دوسری طرف حضرت حاجرہ کو بھی دیکھیں آپ تو ان کا یقین کامل، صبر و توکل اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی کتنا شاندار ہے. کہ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم انہیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں پوچھا یا اپنے ننھے منھے بچے کے بارے میں انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا، اور بلکہ فرمایا یہ کہ آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا. حضرات گرامی ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. یہ تمام تر آسائشیں، تمام تر نعمتیں، تمام تر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات اور چیزیں ہمارے پاس مہیا ہیں، موجود ہیں. اس کے باوجود ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات سے آج اٹھ گیا ہے. ہر چیز پر ہم ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو ہے اسباب حقیقی کو جو پیدا فرمانے والا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، سببوں کو پیدا فرمانے والا، اس کی ذات پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. حضرات گرامی آپ دیکھتے ہوں گے بار بار ایک لفظ کہا جاتا ہے خاص کر کے ہاسپٹلوں میں کہ شاید جلدی پہنچا دیا ہوتا تو بچ جاتے فلانا. ایسے کیسے بچ جاتا ہے یار؟ موت اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، موت سے ڈاکٹر بچا لیتا کوئی. بھائی موت جب آنی ہے یہ الفاظ استعمال بھی نہیں کیا کریں آپ. یہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے تو پھر نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، بالکل وقت پر آتی ہے. اگر آپ 10 گھنٹے پہلے بھی پہنچا دیتے ہاسپٹل کسی پریشان کن انسان کو، کسی مصیبت زدے کو، بیمار کو، ڈاکٹر بچا لیتا. موت سے بچا لے گا ڈاکٹر؟ نہیں، یہ دھوکے ہیں شیطان کے، اور ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے زبان سے شیطان، نکلواتا ہے تو ہمارا رب کی ذات سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. بھائی اللہ کا دیا ہوا تھا اور اس کا وقت اسی وقت مہیا کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. جب دنیا میں آنے والا دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا انسان تھا، بچہ تھا یا بچی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کا دنیا میں جتنا رزق ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے. اسی وقت لکھا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت کا وقت لکھا جاتا ہے.
یہ انسان جو بچہ یا بچی ہے بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 120 دن کے بچے کے ہی معاملات سارے طے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر انسان اگر کتنی بھی کوششیں کر لے، اگر موت کا وقت متعین ہے تو پھر بھائی کوئی کتنا بھی کوشش کر لے موت نہیں دے سکتا انسان۔ وہ زہر کا انجیکشن بھی مار دے نا کوئی تو زہر کی وجہ سے وہ سبب بنا ہے، لیکن چونکہ موت اس کی اسی وقت تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہونے والی تھی، اس کی اللہ کی طرف سے یہی ٹائم فکس تھا اس کا۔ یہ اس لیے نہیں مرا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے مر گیا۔ اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہر انسان مر جائے تو ہزاروں لاکھوں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو ابھی جو پلین کریش ہوا احمد آباد کے اندر، اس میں ایک انسان بچا کہ نہیں بچا، اور کتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کریش ہوا تھا پلین۔ تو جہاں 243 لوگ بالکل جل کر کے جھلس گئے، جن کی لاشیں نہیں پہچانی جا رہی تھیں، ایسے میں ایک انسان کا بچ جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہمیں دلاتا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ موت اور زندگی دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اسی پلین میں 243 لوگوں کا مر جانا، ایک انسان کا بچ جانا ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں دوسری طرف ان معاملات میں ہم گھستے ہیں تو اپنے رب اس اسلام کے اینگل سے بھی تمام تر چیزوں کو دیکھا کریں، دین کے نظریے سے، دین کا چشمہ لگا کر کے چیزوں کو دیکھا کریں، اور دین کا چشمہ جب لگا ہوگا ہر طرف اللہ و رسول کی نظر آتی ہے، ہر طرف اللہ و رسول کی رحمتیں نظر آتی جائیں گی۔ عاشق جو ہوتے ہیں انہیں ہر چیز میں اپنے محبوب کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ بہت دور مت جائیے، 100 سال پہلے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجیے، جدھر نظر پڑی حضور کے جلوے ہی نظر آئے۔ یہاں تک کہ آپ نے جب اس چمکتے ہوئے چاند کو بھی دیکھا تو بھی حضور کے جلوے نظر آئے اس چاند میں۔ چاند جب اس طریقے سے ہوتا ہے، ایسے راؤنڈنگ جب ہوتا ہے، آخری چاند آخری تاریخوں میں کیسا ہوتا ہے چاند ایسے جھکا ہوا، تو انسان کی جیسے پیٹھ جھکتی ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کر کے ایسے جھکا ہوا ہے نا، جب جھکے گا انسان تو کس طریقے سے راؤنڈنگ ہوگی نا اس کی، اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے شیپنگ اس کی چاند کی بھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا چاند کو، کہا کہ یہ چاند جھکا ہوا تھوڑی ہے، جس طریقے سے انسان جھک کر کے کسی انسان کے سامنے سلام کرتا ہے، ویسے یہ چاند سلامی پیش کر رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ یہ چاند حضور کی بارگاہ میں جھک کر کے سلام نیاز پیش کر رہا ہے۔ تو عشق کے جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ جب عاشق ہو، چشمہ عشق مصطفیٰ کا لگا ہوا تو ہر طرف عشق مصطفیٰ کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب ایک پھول کو دیکھا تو پھول کو دیکھ کر کے کیا کہا، سرتاب قدم ہے در سلطان زمان پھول، لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشتق پھول۔ یعنی ہے لوگوں، جو تم بہت دنیا کے اندر جو ہے نا 3-4 جگہوں کے پھول زیادہ مشہور ہیں۔ عدن جو ایک علاقہ ہے، در عدن، اور یمن کا لعل جو یاقوت موتی ہوتے ہیں، یہ یمن کا موتی زیادہ مشہور ہے، لعل یمن۔ اور جو مشک ہے وہ چائنا کے اندر ایک جگہ ہے، ختن کر کے ایک جگہ ہے، وہاں کا مشک جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ساری دنیا میں اس 1400 سال پہلے سے آج تک اسی جگہ کا جو ہے مشک، خوشبو یہ مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو تو کیا دیکھو گے، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی۔ دندان کسے کہتے ہیں؟ دانت کو کہتے ہیں۔ دندان و لب کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ کو کہتے ہیں۔ زلف تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں حضور کے چہرے زیبا کی زیارت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ ہے کیا؟ دانت مبارک کیا ہے در عدن۔ عدن کا جو موتی ہوتا ہے اس سے کہیں بہتر حضور کے دانت مبارک ہیں، لعل یمن۔ اور جو حضور کے زلفہائے مبارک ہیں، دندان و لب جو حضور کے ہیں، ہونٹ شریف جو ہیں وہ جو ہے لعل یمن، یمن کے موتیوں کی طرح چمکدار ہے۔ اور جو حضور کی زلف مبارک سے نکلنے والی خوشبو ہے وہ خوشبو ختن سے زیادہ مشکوار ہے۔
ختن پھول اور واللہ جو مل جائے. کیا خواہش کی ہے اعلیٰ حضرت نے. ایک گل کو دیکھا. گل عرب فارسی کا لفظ ہے اور گل کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ خوشبو گلاب کے پھول کی ہوا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو جو خوشبو ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے عطا کی گئی ہے. اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. گل یہاں سرکار گرامی وقار کی ذات ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے میرے گل یعنی حضور کا پسینہ مل جائے, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کہ دلہن کبھی بھی نہ عطر مانگے گی نہ پھول مانگے گی, حضور کا پسینہ جسے مل گیا. اور میں نے حضور کے پسینے کی کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر خیر کیا ہے کہ حضور کا پسینہ مل گیا جسے عورت نے اپنے جسم پر لگا لیا تو سات سات پشتیں مہکتی ہوئی پیدا ہوئی. سات پشتیں مہکتی ہوئی. حضرت ملا علی قاری ہمارے حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ ہماری جماعت کے بڑے عالم دین ہیں. 8ویں صدی میں یہ ان کی وفات شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے 800 سال کے بعد اس دنیا میں آئے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدی سندی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کی شادی کے وقت جس عورت نے خوشبو لگائی تھی اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے تھے اور آگے جا کر کے جو نسلیں پیدا ہوئی تھی اس خوشبو کو میں نے 800 سال کے بعد بھی اس کی اولاد میں نے اپنے ناک سے وہ خوشبو سونی ہے. یہ حضور کی شان ہے. عرض میں یہ کہا کہ انسان کے آنکھوں پر جب عشق کا چشمہ لگتا ہے تو پھر ہر طرف عشق کے جلوے نظر آتے ہیں. ہر طرف عشق کے جلوے نظر آتے ہیں کہ آج جو ہے ہر طرف حضور کے تجربے ہیں. یہ دنیا, یہ بہاریں, یہ چمن, یہ سب کے سب حضور کے ہی عشق میں فریفتہ ہیں. حضور کے عشق سے ہی تمام تر چیزوں کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. حضرت فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرت نے کیا حد کر دیا. کوئی بھی دیکھیے آپ کو کچھ شعر دیکھ لیجیے, ایک سے حضور کے جلوے آپ کو لگا. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. جب مکمل یقین اور یقین کامل اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی رحمتیں بھی اس کی دستگیری کرتی نظر آتی. جب ہمارا یہ تمام تر چیزیں ہیں ہی نہیں تو پھر رحمتیں کہاں سے ہوگی, برکتیں کہاں سے نازل ہوگی. بہرحال تو بے فکر حضرت حاجرہ ایک ایسے بے آب و گیا میدان میں جہاں نہ کوئی پرسان حال ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے, وہاں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے وہاں رک گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور مقدس ہستیوں کا جذبہ اطاعت, یقین کامل اور صبر و توکل سے ہمیں بھی ایک ساتھ آتا ہے. رات گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے تھے اور کچھ وقت گزار کر کے وہاں سے واپس آتے تھے. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ حضرت ابراہیم براق پر آتے جاتے تھے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ہاتھ بٹانے کا قابل ہو گئے تو ان سے فرمایا ہے میرے بیٹے, حضرت ابراہیم نے, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, عمر بعض علماء نے 7 سال لکھی ہے, بعض علماء نے 12 سال لکھی ہے, بعض علماء نے 13 سال لکھی ہے. 7 سال سے 13 سال کی عمر کا بچہ ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا یقین کامل اللہ کی ذات ہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے, میں نے تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھا ہے. حضرت اسماعیل ڈرے نہیں, یار میرے باپ ہو کر کے کیسی بات کر رہے ہو, آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو. میں بلکہ کیا عرض کیا, قال حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی, اے میرے والد ماجد,
افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ آپ کو اللہ نے اگر حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا تو ذبح کر دیجئے۔ یہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں روؤں گا نہیں، گڑ گڑاؤں گا نہیں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ کر گزریے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ حضرات گرامی بخار ہم سنتے ہیں یہ سارے واقعات تو دماغ اور دل کام نہیں کرتا کہ کتنے یہ پہاڑ والے لوگ تھے، اللہ کے حکم پر اپنے جان کو کتنی آسانی سے قربان کر دیا۔ ہمارے بزرگان کی اپنی جان کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ جان اللہ کی تھی، اگر موت ہے تو آ جائے گی، موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہاں سے بھی مانتے ہیں، یہ بات کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں کہ موت کا ایک وقت ہے، لیکن یہاں سے ہم بھی مانتے ہیں۔ یہاں سے اگر ماننے لگے نا تو پھر مسجدیں خالی نہ ہوئیں، اللہ و رسول کے احکام کی اتنی پامالی نہ ہوتی ہو، اگر یہ یقین ہو کہ مرنا ہی ہے اور وقت پر ہی مرنا ہے، ڈر ہو، خوف ہو، خشیت ہو رب تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر انسان کا سب اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکے گا۔ لیکن جب خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور صرف یہ باتیں رہ گئی ہیں کہ مرنا ہے لیکن یہ یقین نہیں رہا، ہم نے بھی شاید دوسروں کی طرح سمجھ لیا ہے کہ مر کر کے شاید ختم ہو جائے۔ مسلمان کی تو زندگی یہاں سے آنکھیں بند ہونے کے بعد اصل زندگی تو شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہے، اور سب سے بڑی زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی ہے۔ اگر انسان کامیابی کے ساتھ اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارے تو پھر تو کیا ہے، زندگی کی آنکھ بند ہونے کے بعد تو اصل معاملہ شروع ہے۔ جیسے یہ آنکھیں بند، حضور کا دیدار، حضور کا دیدار، ساری زندگی جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم تڑپتے بھی نہیں، کون تڑپتا ہے؟ کوئی نہیں تڑپتا۔ حضور کے دیدار کے لیے اگر تڑپتے ہوں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت رسول منہ پر دکھنی چاہیے۔ آپ کسی کوئی مسلمان کو پوچھو گے کہ حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ سنت پر عمل ہمیں نہیں کرنا، ہم عجیب قسم کے عاشق ہیں نا، ہم عجیب قسم یہ عشق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ جنت بھی ہماری ہے، جنت میں جانے والا ایک کام بھی ہمارا نہیں، جنت میں جانا بھی ہمیں ہے، کام ایک نہیں ہے۔ اللہ کو رسول نے جو جنت میں جانے کا فارمولہ بتایا ہے وہ فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے۔ یہ عجیب سا دو نمبر ہی ہے نا بھائی۔ جب حضور نے فرما دیا، میں نے کئی مرتبہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے 80 سال جہنم میں چلے گا۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ اور قیامت کا 80 سال آپ کو پتہ ہے؟ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ ملٹیپلائی کر لیجیے، اگر یہ نمبر آپ کے موبائل میں آ جائے، نمبر بھی نہیں آ پائیں گے کہ 80 سال کتنے لاکھ کروڑ سال ہوئے جاتے ہیں۔ ایک دن کتنے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ دنیا میں جو 50,000 سال ہیں اس کے برابر ایک دن ہوگا۔ ایسا ایک دن نہیں بلکہ 80 سال تک جلائے گا اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں، صرف ایک نماز کے۔ یہ کس نے کہا؟ کسی مولوی نے کہا ہے، جمعہ مسجد کے مولوی نے کہا ہے یہ، یا کوئی دنیا دار انسان نے کہا ہے یہ اسی نے کہا ہے جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھیں، جس کے لیے جنت کی ٹھیکیداری میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ جنت ہماری منتظر ہے۔ وہ جنت تو یوں لگتا ہے ہمیں کہ ہاتھ باندھی کھڑی ہوئی ہے کہ آ جاؤ بس میرے اندر آ جاؤ۔ نا 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 نا، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ دھیان میں رکھا تھا، جہنم بھی سائٹ میں ہے۔ یہ بے نمازیوں کے لیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہاں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کام کاج میں ہے تو معاف ہے، معاف واف کچھ نہیں ہے، معاف ان خاص دنوں میں ہے جو پیریڈ کے دن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کو بھی ایک ٹائم کی نماز معاف نہیں کرتی۔ یہ عورتیں بھی میری آواز سنیں گے، غور سے سن لیں، ارے
پکانے میں ٹائم نہیں ملتا ہے، کھانے میں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کھانا پکانا سیدہ نہیں کرتی تھی، بھوکے رہتے تھے حضرت امام حسین کریمین 7-8 سال کی جو ظاہری زندگی سیدہ طیبہ کی ہوئی ہے، وہ بھوکا رکھ کر کے پالا ہے 7-8 سال، پتے کھلانے حسین کریمین کو، گھر میں کھانا بناتی تھی۔ اور کھانا آج کی عورتوں کو تو کیا ہے کہ پیسنا باہر سے آ جا رہا ہے، سیدہ تو ہاتھ سے پیسنا بھی کرتی تھی، پیسنا بھی اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، پورا کام کاج گھر کے سارے کام کاج۔ آج تو زیادہ کام ہو تو بھائی کہتے ہیں گھر پہ کام کرنے کے لیے، گھر پہ کوئی بائی بھی نہیں تھی سیدہ کی، لیکن تمام تر کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ ایک نماز قضا ہوئی، چھوٹنا تو دور کی بات ہے، وقت سے نماز قضا ہو گئی ہو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ رات کو سجدے میں سر رکھ کر کے عرض کرتی تھی مولا ایسی رات بنا جو تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے، اے اللہ اتنی لمبی رات بنا دے جو تیری بندی فاطمہ تیری عبادت دل کھول کر سکے۔ تو حضرات گرامی یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، لیکن معاملہ پھر وہیں آ کر کے رک جاتا ہے کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، گرد جو ہے نا کچرا اتنا زیادہ جم چکا ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ہر گھر کا ماحول دیکھیے، ٹی وی ہے، ٹی وی جب تک رات میں ایک آدھ شور ہی رہے گا جب تک نیند نہیں آتی، ماں ہو باپ ہو، مسجد کا 5 ٹائم کا نمازی کیوں نہ ہو، ہاں یہ بھی بتا رہا ہوں، مسجد کا 5 ٹائم کا نمازی بھی جب تک شور نہیں دیکھتا ہے تب تک نیند نہیں آتی ہے۔ آپ سمجھے یہ تو حالات ہیں، بدترین حالات ہیں ہمارے یہاں۔ اماموں کے گھروں میں ہم نے سنا ہے ٹی وی آئے آج کل، تو اب آپ کا کیا حال ہوگا، قوم کا کیا حال ہوگا اس قوم کا؟ جو امام ٹی وی دیکھ کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوگا کہ اس کا کیا حال ہوگا، اس کی قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اتنے برے دن ہمارے آ گئے، ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ حضرات گرامی اس لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جشن میلاد ہر سال آتا ہے، کبھی تو چینجنگ آئیے اپنے اندر، حضور کو خوش کرنے کے لیے بھی تو کبھی خالی جھنڈے لگا لینا بس، میں لائٹنگ کی میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے تو خالی لائٹنگ کر لیا بس، حق ادا ہو گیا حضور کی۔ حضور جھنڈے سے خوش ہوں گے کہ داڑھی سے خوش ہوں گے، آپ یہ بتا دیجیے۔ حضور لائٹ سے خوش ہوں گے کہ داڑھی سے خوش ہوں گے؟ داڑھی سے خوش ہوں گے۔ حضور نماز سے خوش ہوں گے کہ گھروں کو سجانے سے خوش ہوں گے؟ بھائی گھر کو سجانا اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے، یہ پوچھا نہیں جائے گا آپ سے۔ زندگی بھر آپ پوری 100 سال کی بھی زندگی ہو، ایک کو مرتبہ آپ اجمیر شریف نہ جاؤ، قبر میں سب فرشتے سوال کریں گے کہ اجمیر کا واسطے نہیں گیا تھا؟ پوچھیں گے قبر میں سب فرشتے، بتاؤ ذرا کوئی مجھے بتا دو قبر میں یہ بھی سوال ہوتا ہو کہ لماذا ما ذهبت الى اجمیر الشریف، فرشتے شاید یہ بھی سوال کرتے ہو کہ شاید یہ نہیں، لیکن اجمیر جاتے ہوئے جو نماز چھوٹی گی نا اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے فرشتے کہ اجمیر جا رہا تھا نماز کیوں نہیں پڑھی وہ بتا ذرا، یہ پوچھیں گے سوال۔ تو حضرات گرامی آپ کو کون سی دنیا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جی کون سی دنیا میں، کون سی خوش فہمی میں ہے کہ کام کچھ نہیں اور جنت ہماری انتظار میں۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا، یہ کون سا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، کون سی سوچ ہے ہمارے یہاں پر کہ پلڑے کچھ نہیں ہے، کام کچھ نہیں ہے، اعمال کچھ نہیں ہے، اور ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ مریں گے اور جنت ہمارے انتظار میں، کہیں کہ حضور آئیے میں آپ کی انتظار۔ وہ شعر جنت میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کل قیامت کے دن پتہ دوزخ میں میں تو کیا، یہ شعر کہا جاتا ہے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ اتنی چھپائی ہوگی جس نے یہ شعر لکھا ہے نا، اس کی اتنی چھپائی ہوگی کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ ان شعروں کی وجہ سے قوم بے عمل ہو گئی، یہ شعر سن لیے لوگوں نے اور اسی پر بھروسہ کر لیا ہے کہ ہم تو حضور کے عاشق ہیں۔ اچھا جی، یہ حضور کی حدیثیں کہاں جائیں گی پھر، قرآن کی آیتیں کہاں جائیں گی پھر؟ اگر یہ شعر سچا ہے تو پھر حدیثیں کہاں، جو میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے کہ جہنم میں بے نمازی ایک نماز کو چھوڑنے والا 80 سال جلے گا، یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ شعر صحیح ہے؟ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تیرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ بات کبھی ابو بکر صدیق نے تو نہیں کہی، یہ بات کبھی غوث الاعظم دستگیر نے تو نہیں کہی، یہ بات کبھی خواجہ اجمیر نے تو نہیں کہی۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دعویٰ ہمارے بزرگان دین نے کرا، اور جس کے پنڈے کچھ نہیں ہے وہ یہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کہ چونکہ میں کیا حضور کا عاشق ہوں، میں دوزخ میں میں تو کیا میرا
جائے گا جو کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ حضور نے فرما دیا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے 80 سال تک جیل چلو گے اگر بے نمازی ہو تو۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔